अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इमरान खान ने जो ग्रैंड पावर शो किया, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने लाहौर के अंदर 13 अगस्त की रात को 14 अगस्त की मॉर्निंग में, उसके इनिशियल रिएक्शन जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। इस पे मैं एक पहले व्लॉग कर चुका हूँ, जहाँ मैंने इस जलसागाह की हॉकी स्टेडियम की मैंने कैफियत डिस्क्राइब की कि वहाँ लोग कितने थे, जोश व खरोश कितना था, इज़्तिराब किस किस्म का था, एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या था। और उस बात को अब तकरीबन 4-5 घंटे गुज़र चुके हैं। इस वक़्त सुबह के 5 से ज़्यादा बज चुके हैं, साढ़े 5 होने वाले हैं। और अब तक के जो इनिशियल रिएक्शन आपने देखे मुख्तलिफ लोगों से, सोशल मीडिया के ऊपर, व्लॉगर से, कमेंटेटर से, टेलीविज़न एंकर पर्सन से, मुख्तलिफ कॉलमनिस्ट से, उसमें आपने देखा कि जलसे का जो विजुअल्स हैं, उसका जो साइज़ है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसी चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया। वक़्त है कि अब हम एक इनिशियल एनालिसिस करें कि इस जलसे से इमरान खान ने निकाला क्या है, इस जलसे की अहमियत क्या है, ये जलसा क्यों हुआ और कैसे ये जलसा जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप कर सकता है। इसमें बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने 8 या 10 पॉइंट्स, कम से कम 10-12 पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं और मैं बहुत क्विकली आई वांट टू गो ओवर दीज पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव कि इमरान खान कैन कंटिन्यू टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। आज लाहौर के इस ग्रैंड पावर शो में एक बार फिर इमरान खान ने अपने आप को री इन्वेंट करके दिखाया है। और उनकी जो तकरीर थी वो पहले के मुकाबले में, जो पहली कई तकरीरें थी उसमें जो एक यकसानियत थी या उसमें एक मोनाटनी थी, उसको उन्होंने ब्रेक किया है एंड ही हैज़ ब्रोकन इट विद न्यू ग्राउंड। और वो उन्होंने एक नया लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया है। इस जलसे ने एक नई कैफियत भी पैदा की है, बिकॉज अब तक तहरीक इंसाफ ने 2010 से जो जलसे किए, हर दफ़ा उसमें एक इनोवेशन का एलिमेंट रहा, लेकिन आज इसमें मजीद एक इनोवेशन हुई है। ये जलसा इस तरह से लग रहा था, अगर आप इसको, जो आप लोगों में से जिन लोगों ने इस जलसे को देखा है टेलीविजन की स्क्रीन में, तो आपको यह मौजूद थे यहाँ पे लाहौर के अंदर, तो आपको एहसास हो रहा होगा कि विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल टेलीविजन स्क्रीन्स जो इस जलसागाह के अंदर मौजूद थी, जलसागाह के बाहर मौजूद थी, और 50 से ज़्यादा मुकामात में, मेरा ख्याल है 50 और 100 के दरमियान मुकामात में पूरे पाकिस्तान में ये स्क्रीन्स लगी हुई थी। इसमें ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जो है वो एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एक प्रोफेसर है, जो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो उसको असर्ट कर रहा है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है। और वो जो 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा का क्राउड मौजूद था हॉकी स्टेडियम के अंदर, उस क्राउड को बाकायदा बहुत ही इन्हमाक से वो इमरान खान को समझने की कोशिश कर रहा था, ग्रैस्प कर रहा था इमरान खान को। और इमरान खान मुसलसल उन्हें एक लेक्चर दे रहा था, उन्हें समझा रहा था कि उन्होंने अपनी किस्मत के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए उन्होंने क्या करना है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जलसा था। मैं मजीद जब इसके पॉइंट्स आपके सामने लेके आऊँगा, तो आपको एहसास होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो जलसा है इसका इसका इम्पैक्ट क्या था। पहले ज़रा इस पे गौर कीजिए कि शायद मैं इस जलसे में ना जाता, लेकिन मेरी 10 साल साल से ज़्यादा की, मतलब ऑलमोस्ट 11 ईयर ओल्ड जो मेरी बेटी है, उसने मुझे कंपेल किया कि इस जलसे में, और फिर मेरी जो 17 साल की बेटी है, हमने इस जलसे में डैडी जाना ही जाना है हर सूरत में। पहली तो पॉइंट है कि जब एक आइडिया जो है उसे बच्चे और यूथ जो है उस आइडिया के अंदर, वो आइडिया उन तक पहुंच जाए, उन्हें पोजेस कर ले, उनकी इमेजिनेशन को इस हद तक इमोशनली पोजेस कर ले, फिर वो आइडिया अनस्टॉपेबल हो जाता है। और इमरान खान एक ऐसे फिनोमेने में, एक ऐसे आइडिया में अपने आप को खान साहब ने कन्वर्ट कर लिया है, तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अनस्टॉपेबल हो चुका है। लेकिन ये तो चलें, एक इमोशनल किस्म की चीज़ लगती है। पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सियाको सबाक क्या है इसका। यू ऑल रिमेंबर, आप सबको याद है कि एक बहुत बड़ी लंबी कैंपेन के बाद पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, 17 जुलाई को उसे इमरान खान की पार्टी स्वीप कर लेती है। लेकिन फिर जो अपोजिशन उनकी है, दैट इज़ द पीडीएम की जमातें हैं, पीएमएलएन है, जरदारी साहब हैं, वो एक नया स्पैनर थ्रो करते हैं जब दोस्त मज़ारी जो है वो एक अजीब गरीब किस्म का फैसला जो है लिख देते हैं, जिसके बारे में मैं भी बड़ा बदनाम हूँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके। बहरहाल वो एक फैसला कर देते हैं। वो फैसला जो है वो एक नया हर्डल, तो आप देखते हैं कि एक हर्डल रेस चल रही है, वो एक नया हर्डल फैसला पैदा करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 23 और 26 तारीख के दरमियान में उसके ऊपर एक फैसला सादा करती है, जिसके नतीजे में पंजाब के और पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स जो है बदल जाते हैं। और ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान एक आम इंतखाबात या जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकेगा। फिर उसके बाद दो चीज़ें होती हैं।
پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے allies دو چیزیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک فیصلہ حاصل کرتے ہیں، جس کے بعد ایک سما پیدا کرتے ہیں، ایک تلوار لٹکاتے ہیں عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر، کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ہم سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ایک نئی کیمپین شروع ہو جاتی ہے جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے، ایک فیبریکیٹڈ کیمپین ہے جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف جو ہیں وہ افواج پاکستان کے خلاف ایک وشس کیمپین رن کر رہے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے ہیزرڈ ہیں، جس کے نتیجے میں عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری ہوتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کنٹری کا اس وقت پاکستان کا جو سب سے پاپولر اور ون آف دی اولڈسٹ پرہیپس دا فرسٹ موور ٹیلی ویژن چینل ہے، فرسٹ موور ہے بیکاز جیو سیکنڈ ہے. جیو اے آر وائی نے اپنی ٹرانسمیشنز لندن سے 1999 میں شروع کی. تو جو فرسٹ موور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل ہے اس کو اس کے لائسنس کو یہ کہہ کہ پہلے سسپینڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کے لائسنس کو کینسل کیا جاتا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اے آر وائی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہ کانٹیکسچولائزیشن ہے جس کے درمیان میں عمران خان ایک بار پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے بہت پیچھے چلے جائیں، 4 5 6 ویلاگ پیچھے چلے جائیں، ایک ہفتہ، تو میں آئی واز ون آف دا فرسٹ پرسنز، پرہیپس دا فرسٹ پرسن، جس نے کہا تھا کہ ریلیف انسٹیٹیوشن سے، عدالتوں سے، ٹریبونل سے، الیکشن کمیشن سے نہیں ملے گی. ریلیف ملے گی فرام دا پیپل آف پاکستان، فرام دا بار ایسوسیشن، فرام دی پبلک اوپینین، بائی شیپنگ دی پبلک اوپینین. ایسا لگتا ہے کہ مائی آئیڈیاز سم ہاؤ دی ادر ریزونیٹڈ ود دی عمران خان's ideas. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان once again decides to reach out to the people of Pakistan. فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم پیریڈ گراؤنڈ میں بہت بڑا اجتماع کریں گے، اجتماع کریں گے، کانگریگیشن کریں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹی ایل پی، تحریک لبیک پاکستان، جس نے بالآخر آج فیض آباد میں اپنا ایک جلسہ کیا، سڑک کے اوپر بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا، گیدرنگ کی، موبلائزیشن انہوں نے کی، وہ منظر پہ نمودار ہوتے ہیں clearly only to disrupt عمران خان اور تحریک انصاف کے پیریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں. بٹ ان ہائنڈ سائٹ اب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے بڑی مہربانی کی عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف پہ اور پاکستان کے لوگوں میں، بیکاز انہوں نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو مجبور کیا کہ وہ اسلام آباد سے لاہور چلے جائیں. اور کسی نے بہت جینیس آئیڈیا پلیس کیا ہوگا اس میٹنگ میں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، جس نے کہا کہ ہمیں یہ کانگریگیشن جو ہے، بجائے کہ ہم اس کو مزار قائد پہ، سوری، اس بجائے اس کے کہ ہم اس کو مینار پاکستان کے آگے کریں جہاں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے ایک اسٹیڈیم میں کرتے ہیں. اور ہاکی اسٹیڈیم، آئی ایم سوری میں نے ہاکی اسٹیڈیم کو کنفیوز کیا پچھلے ویلاگ میں وذ قذافی اسٹیڈیم، لیکن ہاکی اسٹیڈیم جو قذافی اسٹیڈیم کے قریب ہے، اسپورٹس کمپلیکس ہے لاہور کا، آف فیروز پور روڈ، وہاں پہ ہمیں اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. اور یوں عمران خان اور تحریک انصاف اس ہاکی اسٹیڈیم میں پہنچتے ہیں جس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک باؤل کی طرح، ایک پیالے کی طرح ہے، ایک کپ کی طرح ہے. اسٹیڈیم ظاہر ہے کپ کی طرح ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ وہاں پر، جس کے اندر سیٹنگ کیپیسٹی تقریباً 50,000 یا اس سے زیادہ تو سیٹنگ کیپیسٹی ہے، لیکن وہ تو سیٹنگ کیپیسٹی ہے، اس کے سامنے ایک پلینگ فیلڈ بھی ہے. تو پلینگ فیلڈ اور سیٹنگ کیپیسٹی ڈال کے آپ دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ 100,000 لوگ جو ہیں وہ سارڈینز کی طرح، دوز آف یو آر فیملیئر ود the term سارڈینز اور لیمنگز کی طرح وہاں پیک ہو جاتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ایز آئی ڈسکرائبڈ ان ارلیئر ویلاگ. یہ وہ امپیکٹ ہے جس سے بہت زیادہ ویلاگرز نے سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر کامنٹیٹرز نے کامنٹ کیا ہے along with the visuals and pictures جو آپ دیکھ رہے ہیں. جیسے فواد حسین صاحب نے، فواد چودھری نے اس کو ٹویٹ کیا. تو یہ ایک امپیکٹ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. یہ امپیکٹ کبھی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں، جو ایک فلیٹ گراؤنڈ ہے جہاں بجلی نہیں ہے، لانی پڑتی ہے، باریک جگہ ہے، ڈمپ ہے آلموسٹ، وہاں پہ یہ پروڈیوس نہیں ہو سکتا تھا. یہاں جو امپیکٹ پیدا ہوا ہے، یہ ایک نئی چیز پیدا ہوئی. یہ میرے حساب سے یہ پاکستان کا پہلا بڑا پولیٹیکل جلسہ ہے جسے ایک اس طرح سے ایک اسٹیڈیم کے اندر، ایک ایمفی تھیٹر کی سچویشن کے اندر آرگنائز کیا ہے، جہاں ملٹیپل اسکرینز کے ذریعے ایک ٹوٹل ایجوکیشنل، انفارمیشن، پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے وہ شیپ ہوا ہے، جس کے ساتھ پورے پاکستان نے، پورے پاکستانی ڈائسپورا نے اس کے ساتھ ریزونیٹ کیا. تو یہ ایک نئی چیز جو ہے ہم نے دیکھی، اور یہ چیز نہیں ہونی تھی پیریڈ گراؤنڈ کے اندر. اب جو کانٹیکسچولائزیشن ہے کہ عمران خان لوگوں تک ریچ آؤٹ کرتے ہیں، آج وہ لوگوں کے ساتھ جب پہنچے ہیں تو کیا کمیونیکیشن وہ لے کر آئے ہیں. 3 4 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ رکھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے ڈیفائن کیا کہ سلیوری کے اندر اور حقیقی آزادی اور آزادی میں کیا فرق ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت 1946-47 میں یہ کہا تھا
کہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا. اس کا مطلب ہمیں محض اپنے ماسٹرز کو چینج نہیں کرنا. کا مطلب ہے کہ ہم آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہندوستان یا امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں. بٹ دین ہی ڈفرینشیٹس اینڈ سینڈز اے میسج کہ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. میں امریکہ سے سیلف رسپیکٹنگ ریلیشنز چاہتا ہوں, اسی قسم کے ریلیشن شپ جیسے کہ سیلف رسپیکٹنگ ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے ہیں, اور اس میں وہ کلپ بھی رن کرتے ہیں ہندوستان کے فورن منسٹر کے, وہ ساؤتھ افریقہ کی جو فورن منسٹر ہیں ان کے بھی کلپ رن کرتے ہیں. تو ایک بڑا کلیئر میسج ہے جسے پک کیا ہے سوشل میڈیا نے, اسے اخبارات بھی پک کریں گے, اسے امریکن ایمبیسی بھی پک کرے گی, اور یہ وہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں لیکن آج بہت ہی واشگاف الفاظ میں. اہمیت اس کی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آج کا یہ میسج پاکستان انڈیپینڈنس ڈے جو ہے 14 اگست کی, اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے, جہاں اختتام اس جلسے کا ہوتا ہے, جہاں یہ ساری جلسہ گاہ جو ہے لاکھ لوگ اندر باہر پتہ نہیں کتنے لوگ یہ سب جو ہیں کہ قومی ترانہ وہاں پہ پڑھتے ہیں پاک سرزمین کا, اس کے اوپر اس کی ٹرمینیشن جو ہے وہ ہوتی. تھرو آؤٹ اس میں ویڈیو کلپس دکھائے جاتے ہیں. اب ان ایک جو سیٹ آف ویڈیو کلپس ہیں اس کے ذریعے عمران خان یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیسے تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اور سوسائٹل ویلیوز ہیں وہ پی ایم ایل این سے, جو بیسکلی گرڈ پارٹی تھی لاہور کی, پنجاب کی, اس سے مختلف ہیں. جب انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی, لانگ مارچز کیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, پی 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 نے, پی ایم ایل این نے, ہم نے ان کو قانونی اجازت دی, ہم نے مار دھاڑ نہیں کی, ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا, ہم نے کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا, ہم نے کوئی آنسو گیس کا استعمال نہیں کیا. لیکن جب ہم نے مارچ کرنی چاہیے, جب ہم آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ 24 اور 25 مئی کو کیسے وہ ہمارے گھروں میں گھسے, مارا پیٹا بچوں عورتوں, اور وہ کلپ بھی وہاں پہ دکھاتے ہیں. بیسکلی وہ کیا چیز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, اس کی جو بنیاد ہے, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کی جو سینس اور ڈائریکشن ہے, وہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس سے بالکل یکسر طور پر مختلف ہے. کہ دو تو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس انہوں نے یہاں پہ بتائے. انہوں نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ جب ہم نے اپنی سیاست کا اور اس پولیٹیکل جرنی کا آغاز کیا تھا, لوگ سیاست کے لفظ کو, پالیٹکس کو ایک گندا اور منفی لفظ سمجھتے تھے. آج آپ سب یہاں پہ موجود ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ, اینڈ دیٹس ٹرو. جو لوگ وہاں موجود تھے, آپ نے دیکھا کس طرح سے وہاں پہ کتنے پڑھے لکھے مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہاں موجود تھے, نوجوان نسل بھی تھی, مڈل کلاس مڈل ایج کے لوگ بھی تھے, عمر رسیدہ لوگ بھی وہاں پہ تھے. تو کیسے عمران خان کی سیاست نے پاکستان کی ان کلاسز کو پالیٹکس میں لے آئے ہیں شعوری طور پر, جو پاکستان کی گزشتہ 70 برس کی تاریخ میں وہ کلاسز جنہوں نے پالیٹکس سے اجتناب کیا. یہ ان کا دوسرا میسج تھا. پھر انہوں نے پھر وہ اس چیز کے اوپر آئے کہ میرے کانوں میں یہ بات پہنچ رہی ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پلان بن رہا ہے سپٹمبر کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے. مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد مجھے یہ آپشن دی جائے کہ اپنی اور نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کریں نیشنل اسمبلی میں آ کے. یہ ڈسکرائب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونے لگا, میں اس ٹریپ میں نہیں آنے لگا. اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میری پالیٹکس, میری ہسٹری اور میری پوری پرسنالٹی اور میرے روپے پیسے اور کے جو معاملات ہیں اس میں, اور جناب نواز شریف صاحب جو پرائم منسٹر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں فارمر, ان میں کیا معاملات ہیں, اور میرے اور ان کے درمیان میں ٹریڈ آف نہیں ہو سکتا, میرے اور ان کے درمیان کوئی تقابل یا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل جرنی ہے, میری ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل جرنی ہے. تو یہ انہوں نے یہاں پر میسیجز دیے. اب اس میں ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج جو ایفیکٹ آیا ہے وہ صرف ہاکی اسٹیڈیم کا ایفیکٹ نہیں ہے. آج جو ایفیکٹ ہم نے دیکھا وہ لاہور کے شہر کا بھی ایفیکٹ ہے. اس سے پہلے عمران خان کی بہت ایک obsession رہی ہے اسلام آباد کے ساتھ, چونکہ اسلام آباد فیڈرل گورنمنٹ کی ایک سیٹ آف پاور ہے. جب انہوں نے لانگ مارچز کا سوچا مئی کا, تو بھی انہوں نے اسلام آباد کا سوچا. جب انہوں نے اس دفعہ سوچا, 2 دفعہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں اپنے جلسے کر چکے ہیں, 27 مارچ کا جلسہ کیا, اس کے بعد کا جلسہ کیا. تو اسلام آباد بینگ دا سیٹ آف فیڈرل گورنمنٹ عمران خان کی بڑی obsession رہی. لیکن آج تھینکس ٹو ٹی ایل پی ایک نئی ریالٹی نے ایمرج کیا. اسے عمران خان نے بہت حد تک سمجھا ہوگا, لیکن مزید ہمیں ان کو اب ہم نیریٹو کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں, اور ہم سب بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں. لاہور کی آبادی کوئی 14 سے 15 ملین, لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح کی جو آبادی ہے وہ 14 سے 15 ملین ہے. یہ پاکستان کا ملتان کی طرح, ملتان اس سے زیادہ پرانا اور قدیم شہر ہے, لیکن لاہور بھی تقریباً اب 1100 برس سے ایک لیونگ سٹی ہے, جو 9th and 10th سینچری سے ایک شہر کی حیثیت سے لاہور کا آغاز ہوتا ہے ہندو راجوں کے طور پہ.
اسے جو دوسرے شہر سے برِ صغیر میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں وہ دلی ہے، جو 12ویں صدی میں مسلم سلاطین جو ہے جس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی اگر آپ اس کے 800 برس کے بعد بھی دیکھیں تو لاہور سے دلی کے درمیان میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جو اپنے کلچر، ثقافت، سائز، اربینٹی اور اربن کلچر میں لاہور اور دلی کا آپس میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر نارتھ میں لاہور ہے تو فردر ایسٹ میں یا ساؤتھ میں جو ہے وہ دلی ہے، جس سے بعد میں انگریزوں نے بہت کام کیا۔ دونوں شہروں کے اوپر برٹش امپیریلزم کا اور مغلوں کا بڑا امپیکٹ ہے، دونوں بہت کلچرل اور ثقافتی شہر ہیں، دونوں کا بہت بڑا سائز ہے جس میں سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر بزنسز ہیں، اس کا روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے، سیوک انفراسٹرکچر۔ لاہور از اے پولیٹیکل سٹی۔ لاہور وہ شہر ہے جہاں 1966 کے 67 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کے آلموسٹ 30 ایئرس کے بعد 1996 یا 1997 کے اندر یہاں عمران خان نے اسی شہر کے اندر، لاہور کے اندر، تحریک انصاف کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ لاہور کے اندر ایک سیاسی خمیر ہے، یہ ایک ایجوکیشنل شہر ہے، یہ شاعروں کا، لکھنے والوں کا، ادیبوں کا، دانشوروں کا، کالج اسٹوڈنٹس کا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سے اگر آپ سینٹرل سول سی ایس ایس کے ایگزام کے اندر آپ کوٹا سسٹم ختم کر دیں تو غالباً اسی شہر سے 95% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سینٹرل سپیریئر ایگزامینیشن جو ہے وہ کر لیں گے، اور جو باقی سب پنجاب سے بھی ایگزام دیتے ہیں وہ اکثر یہیں آ کے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مائنڈ ہے پاکستان کے سینٹر کے اندر، اسے پاکستان کا دل بھی ڈسکرائب کیا گیا۔ یہ خالصتاً سیاسی جگہ ہے، سیاسی شعور کی جگہ ہے۔ کوئی سیاسی جماعت اسے کیش کر سکے یا نہ کر سکے، اس یہ سمجھ آئے نہ آئے، دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر۔ لیکن آج ایک بار پھر لاہور نے اس جلسے میں یہ ثابت کیا ہے کہ لاہور وہ پوٹینشیل پولیٹیکل گڑھ ہے جس پہ عمران خان کو فوکس کرنا چاہیے، اور ان کی جو obsession رہی ہے اسلام آباد کے ساتھ، ڈی چوک کے ساتھ، پریڈ گراؤنڈ کے ساتھ، وہ پولیٹیکلی فلوڈ ہے۔ جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی اس وقت بات کی تھی تو میں نے بارہا اپنے 6-7 ویلاگس میں کہا تھا کہ ایکچوئل جو آئیڈیا امپورٹنٹ ہے وہ سائملٹینس اپیئرنس ہے، ایک وقت میں مختلف پاکستان کے شہروں میں، کراچی، لاہور، مختلف شہروں کے اندر جو پشاور اور فیصل آباد، گوجرانوالا میں جو ایک سڈن اپیئرنس ہے لوگوں کی، وہ زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اسلام آباد پہ دھاوا مارنا، لانگ مارچ کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب ہم پاکستان کی پالیٹکس میں ٹرانزیشن کر کے ایک ایسے اسٹیج میں آ گئے ہیں جہاں اسلام آباد کی اہمیت جو ہے وہ یکسر ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 3 پرنسپل شہر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ذہن پہ ہونے چاہیے: لاہور، کراچی اور تیسرے نمبر پہ فیصل آباد۔ تینوں میگالوپولس ہیں، بڑے شہر ہیں۔ کراچی 25 ملین، لاہور کر لیں 15 ملین، فیصل آباد کر لیں 8-9 ملین۔ اس کے بعد پھر شہر آئے گا راولپنڈی، جس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریکروٹمنٹ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹو تھاٹ اور سیٹ اپ کے حوالے سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بیوروکریسی کے حوالے سے، کیلکٹا آفس کے حوالے سے، جو آپ میں سے لوگ فیملیئر ہوں، دس از اے ویری امپورٹنٹ سٹی۔ اس کے بعد پھر ناردرن سٹی آ جائے گا پشاور، اور سدرن پنجاب کا شہر آ جاتا ہے ملتان۔ اسلام آباد از آف فار لیسر سگنیفیکینس۔ اب اس ڈیموگرافی کی، یہ جغرافیہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ کراچی کو چھوڑ کے یہ سارے شہروں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ کراچی میں تحریک انصاف اتنی پاپولر ہے کہ مجھے ایک سروے اینالسٹ نے کہا کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو ایک بھی سیٹ کوئی اور شاید نہ جیت سکے، 20-22 سیٹیں ساری ہی تحریک انصاف جو ہے کراچی سے نکال سکتی ہے۔ بٹ یہ تو خیر ان کا ایک انالیسس ہے۔ لک ایٹ لاہور، پنجاب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ملتان سدرن پنجاب، راولپنڈی پنجاب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، پشاور کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ تو اگر، اور فیصل آباد پنجاب، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ۔ عمران خان اگر ان شہروں میں وقت گزاریں، وہاں پر پولیٹیکل امپیکٹ پیدا کریں، پولیٹیکل کانشیسنس و موبلائزیشن پیدا کریں، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر انڈسٹریل شہر ہے، پشاور کے اندر جو ان کا مین، تو اسلام آباد کین فال ان ہز لیپ لائک اے رائٹ فروٹ۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ اک پارٹی جو ہے ترکی میں، رجب طیب اردوگان کی جو پارٹی ہے، اس نے ٹرکش اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنسیا جو تھی، جوڈیشری کے اندر، میڈیا کے اندر، اربن کلاسز کے اندر اور ملٹری کے اندر، اس کے خلاف جو پچڈ پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے، وہ انہوں نے انقرہ میں نہیں کی، وچ واز دی سیٹ، دا فیڈرل کیپٹل ٹرکی کا، جو ایک چھوٹا شہر ہے، اور ہے تو بہت پرانا شہر، انگورا سے انقرہ نکلا ہے، لیکن انہوں نے وہ اسٹرگل میں جو ڈیفیٹ کیا ہے ٹرکی کی اسٹیبلش فورسز کو، جو کیمالسٹ کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے، وہ انہوں نے اناٹولیا کے ہارٹ لینڈ میں کیا ہے، جس میں مین شہر استنبول بنتا ہے، جس کے آگے پیچھے آبادی تقریباً
25 मिलियन की बनती है, आप उसको कराची से कंपेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकली वो कराची से 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है, जिसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल। लेकिन अक पार्टी ने टर्की के डायनामिक्स को बदला है बाय फोकसिंग ऑन द सिटी ऑफ इस्तांबुल, और फिर इस्तांबुल के गिरदोनवा में जो पॉपुलेशन है, छोटे 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 सेटेलाइट टाउन उसके साथ आ जाते हैं। पाकिस्तान में जो 3 या 4 शहर हैं जहाँ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने चेंज होना है और फ्यूचर ने डिफाइन होना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शहर लाहौर है, साथ उसके कराची है, फिर फैसलाबाद है, इसी तरह फिर रावलपिंडी है, फिर मुल्तान है, फिर पेशावर है, फिर आप उसमें सियालकोट को शामिल कर सकते हैं, गुजरांवाला को शामिल कर सकते हैं। इस्लामाबाद की कतई तौर पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान की कॉन्शियसनेस में। इस्लामाबाद एक जाली, मसनूई, कॉस्मेटिक, ब्यूरोक्रेटिक शहर है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल सोल, जजमेंट नहीं है। इस्लामाबाद इतना खाली है, वहाँ पर बच्चे भी कोई नहीं है। इस्लामाबाद इतना खाली है कि अगर आपको पब्लिकेशन रन करनी हो, अखबार रन करना हो, तो आपको लिखने वाले लड़के, काम करने वाले लड़के भी कैपेबल वहाँ नहीं मिल सकते, बिकॉज जो कैपेबल बच्चे हैं लोगों के वो चले जाते हैं लाहौर कराची में या पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और जो भी आपको वर्कफोर्स मिलती है उसको बेसिकली ट्रैवल करके आना पड़ता है रावलपिंडी से, तो जो एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है किसी भी पाकिस्तानी अखबार, पब्लिकेशन या वेबसाइट के लिए। सो इस्लामाबाद का दामन बड़ा खाली है, ये महज एक सेक्रेटेरिएट शहर की एक्सपेंशन है, जहाँ सीट ऑफ गवर्नमेंट है। ये कॉस्मेटिक शहर है, ये एक जाली शहर है, ये एक आर्टिफिशियल सिटी है, बड़ा खूबसूरत शहर है। लव लिविंग ओवर देयर। फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बैरन है, ये एक ऐसा आदमी है जो स्टेराइल है, या एक ऐसी औरत है जो भांज है, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन सम और दी अदर खान साहब की और बाकी सारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जहन में, मीडिया के जहन में भी है कि शायद इस्लामाबाद जो है वो बड़ा कोई पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट शहर है। इस्लामाबाद पॉलिटिकली जीरो है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, और ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का सेटअप। जो पॉलिटिकल शहर हैं वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और आज के ये जो इफेक्ट था लाहौर के स्टेडियम का, हॉकी स्टेडियम का, इसने इस बात को साबित कर दिया है। और आई होप कि दिस पॉइंट इज ग्रास्प्ड। सारे पॉइंट्स मैंने बाय एंड लार्ज आपके सामने रख दिए हैं। यही अब तक इसका एक एनालिसिस बनता है। लेट्स सी कि आगे इसमें क्या होता है। इमरान खान साहब के जो मुखालिफ हैं, पीडीएम उनकी जमातों के जो एलाइज हैं, वो पॉलिटिकल से ज़्यादा वो एक इमरान खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। उनकी जो सारी स्ट्रेटजी है वो लीगलिस्टिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। मुझे याद है बॉलीवुड की बहुत खूबसूरत आर्ट मूवी थी अब तक 56, नाना पाटेकर उसमें मर्डर होता है, असैसन होता है, उसने 56 मर्डर वो कर देता है। वो अब तक 56 उस मूवी का नाम है, जिसमें वो बार बार एक टर्म यूज करता है कि ठोक दो इसको, ठोक दो इसको, या इसको ठगा दो। तो यहाँ पर जो इस वक्त मुखालफीन हैं उनकी थिंकिंग ये है कि चूंकि हम ईसीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कोई अदालतों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पेमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, हम फलां चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम ठोक देंगे, हम कर गुजरेंगे। दूसरी तरफ से इमरान खान के पास वो पॉलिटिक्स है जो उस पूरे शऊर को ही रीडिफाइन कर रही है, जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है, माइंड ही चेंज हो सकता है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म कर देता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मुगल कोर्ट्स और उनका कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को ओबे करना पड़ता। पावर डायनामिक्स चेंज हो गए तो मुगल कोर्ट उसकी अदालतों के और उसके इंस्टीट्यूशन के पास करने वाले जो कानून थे, उनका जो इंफीबिलिटी खत्म हो गई। अल्टीमेटली तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी अथॉरिटी जो है वो पॉलिटिक्स से डिफाइन करते हैं। जब पॉलिटिक्स चेंज होती चली जाती है तो ऐसे ही है जैसे मंगला के ब्रिज की मैंने एक वीलॉग में आपको एग्जांपल दी थी कि ब्रिज बड़ा सॉलिड था, स्टील फ्रेमवर्क का था, लेकिन जब उसके नीचे से, लेफ्ट राइट से, ऊपर नीचे से, साउथ से, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से जमीन ही खत्म हो गई तो ब्रिज जो है वो पानी में जाके गिर गया। तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को चेंज कर रहे हैं। उनके मुखालिफिन क्या कर रहे हैं कि वो जो पुराने इदारे हैं वो उनकी ताकत के ऊपर रिलाय करते हुए इस पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्ट्रगल। लेकिन जब पॉलिटिक्स चेंज हो जाए तो फिर इंस्टीट्यूशंस भी उसके अंदर ही खड़े हुए होते हैं आइलैंड्स की तरह। वो सोच रहे हैं अपने थी कि इंस्टीट्यूशनल पावर यूज करके अदालतों की, इंस्टीट्यूशंस की, पैमरा की, मुख्तलिफ जगहों की, आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज कर सकते हैं। हो नहीं सकता चेंज, इज अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे एज थिंग्स इवॉल्व। थैंक यू।